بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ ود فضا. ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے. مڈل کلاس. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ روز جیتے ہیں، روز مرتے ہیں، مگر شور نہیں کرتے، کیونکہ ان کو شور کرنے کا وقت نہیں ملتا، کیونکہ بجلی کا بل، بچوں کا دودھ کا جو ریٹ ہے وہ ایک ساتھ سر پہ کھڑا ہوتا ہے. یہ وہ طبقہ ہے جو مال کے شیشوں کے سامنے کھڑے ہو کے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر اندر جا کر شاپنگ کرنے کی، چیزیں خریدنے کی ان کی ہمت نہیں ہوتی. یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی طبقہ ہے جو خوابوں کو چھوٹے حساب سے دیکھتا ہے، جو برانڈز، چیزوں کے اشتہارات تو بڑے شوق سے دیکھ لیتا ہے، مگر اپنے بچوں کو بازار جا کر ریٹ کم کروا کر اس کی چیزیں دلواتا ہے. مڈل کلاس وہ ہے جو اپنی خوشی ادھار پر جیتا ہے اور دکھ قسطوں میں بھرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ماں باپ تو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے انجینئر بننا ہے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، کیونکہ ہم نے خواب دیکھے ہیں اور ہم نے خواب دیکھنے کی ہمت تو کی ہے، مگر بیٹا ہماری پوری کرنے کی حیثیت کوئی نہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ پاور ہے، نہ پلیٹ فارم، اور سب سے زیادہ ٹیکس بھی یہی لوگ دیتے ہیں، سب سے زیادہ قربانی بھی یہی لوگ دیتے ہیں. اور ہم دیکھیں تو ان کی سنی بھی کم جاتی ہے، کبھی دوستوں میں، کبھی رشتہ داروں میں، اور اکثر خدا سے رو رو کے مانگتے ہیں کہ کوئی تو ہو جو بس پوچھ لے تھک تو نہیں گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی دوسروں کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں، اور آخر میں قبر پر صرف ان کی تختی پہ اتنا لکھا ہوتا ہے کہ اچھا انسان تھا. ہر مہینے ایک نیا مورکا ہوتا ہے، تنخواہ سے مہینے کے اختتام تک پہنچنا، بچوں کی خواہشات کو اپنے جذبات سے چھانٹنا، اور پھر بھی مسکرانا کہ سب کچھ ٹھیک ہے. آج ہم بات کریں گے مڈل کلاس لوگوں کی کہانی، یہ ڈسکس کریں گے، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں کاشف فراز صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کہیں گے مڈل کلاس لوگوں کے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ کی بات سن کے. یہ وہ لوگ ہیں جو رو نہیں سکتے، یہ وہ لوگ ہیں جو خودکشی نہیں کر سکتے. کہتے ہیں دنیا میں پیسے کے لیے دو ہی کام ہوتے ہیں، ایک ہاتھ پھیلا دیں، ایک ہاتھ بڑھا دیں. غریب ہاتھ پھیلا دیتا ہے، امیر ہاتھ بڑھا دیتا ہے. یہ کہاں پر جائیں؟ یہ پھیلا نہیں سکتے کیونکہ اس سے نفس آڑے آتی ہے، یہ بڑھا نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس پیچھے وہ طاقت نہیں ہوتی. یا اللہ. یہ ایک ایسے پنجرے کے قیدی ہیں کہ جہاں سے اڑنے کے خواب تو یہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اڑنے کے لیے نہ ان کے پاس پار ہوتے ہیں اور نہ ہی کبھی پنجرے کا دروازہ کھلتا ہے. کوئی شک. یہ پوری زندگی اس پریشانی میں یہ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، یہ جیتے ہیں، یہ لڑتے ہیں اور مر جاتے ہیں. متوسط طبقہ کہاں پر جائے؟ بازار نظر آتا ہے، دیکھیں کتنا اچھا لباس ہے، دیکھیں کتنی اچھی تنخواہ ہے، دیکھیں موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے، دیکھیں ان کو 40-50 ہزار روپے مل جاتا ہے. یہ نہیں پتہ کہ لاکھوں روپے کا جو ان کا اخراجات ہیں وہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں. اگر ایک بیٹی کی فیس دے دیں تو شادی پہ نہیں جا سکتے، کسی عزیز کی شادی پر چلے جائیں تو بچوں کے کپڑے نہیں لے سکتے، بچوں کے کپڑے لے لیں تو مکان کا کرایہ نہیں دے سکتے، مکان کا کرایہ دے دیں تو گیس کا بل نہیں دے سکتے، گیس کا بل دے دیں پٹرول کے پیسے نہیں ڈلوا سکتے، پٹرول ڈلوا لیں تو جوتا نیا نہیں لے سکتے، جوتا نیا لے لیں. کتنی لمبی لسٹ میں آپ کے سامنے بیان. ابھی گراسری کی میں نے بات نہیں کی. میں نے ان گھروں میں دیکھا ہے کہ ان کی ہنڈیا میں آئل نہیں ہوتا، ان کی ہنڈیا میں بناسپتی گھی نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس پیسے. میں نے ایسے ایسے لوگوں کے گھروں میں کھانا کھایا ہے کہ جس میں اگر نمک یا مرچ یا مسالہ کم ہے، پوچھا کم ہے، کہا جتنا تھا ڈال دیا. فضا، حبیب جالب کے گھر گیا میں اپنے استاد زبیر رانا کے ساتھ. حبیب جالب کے گھر، اتنا بڑا شاعر اور آدمی. میں چھوٹا تھا لیکن عقل تو اللہ نے دی تھی. میں بیٹھا، ہم اٹھنے لگے. حبیب جالب صاحب نے کہا زبیر رانا چائے پی کے جانا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، پی کے جانا. آواز دی بھئی چائے بھیجنا. پھر بیٹھے باتیں کرتے، پھر اٹھنے لگے نہیں چائے پی کے جانا. پھر آواز دی چائے بھیجنا، پھر آواز دی چائے بھیجنا، پھر آواز دی. الٹیمیٹلی 1 گھنٹے بعد اٹھ کے گئے تو جانتے اندر سے کیا آواز آئی؟ آپ وہاں بیٹھ کے آوازیں دیے جا رہے ہیں، اندر آ کے پوچھ تو لیتے کیا دودھ اور چینی بھی ہے ہمارے گھر میں، کیا چائے کی پتی بھی ہے ہمارے گھر میں. یہ ہے متوسط طبقے، مڈل کلاس کا المیہ، کہ اگر ان کے گھر پتی ہوتی ہے تو چینی نہیں ہوتی، چینی ہوتی ہے تو دودھ نہیں ہوتا، اور اگر یہ تینوں چیزیں ہوں تو گیس کا کنیکشن کٹا ہوتا ہے ان کا. بجلی کا بل نہ دے، بجلی کا بل کاٹ کے لے جاتے ہیں وہ میٹر. یہ وہ لوگ ہیں
जो कहीं अपना दुखड़ा सुना नहीं सकते, कहीं बैठकर बात नहीं कर सकते, कहीं अपने जिस्म से कपड़ा उठाकर अपना बरहनापन नहीं दिखा सकते कि हम अंदर से कितने ज़ख्मी हैं। ये वो ग़ुलाम अब्बास के ओवर कोट का किरदार हैं कि जिसने बाहर से तो कोट पहनकर मॉल रोड पे घूम रहा होता है, और जब गाड़ी के नीचे आता है, हॉस्पिटल जाता है और उसका कोट उतारते हैं, नीचे फटी हुई बुनियान होती है, फटी हुई 4 मुख्तलिफ रंगों की जराबें होती हैं, फटी हुई पैंट होती है और पैंट में बेल्ट की जगह नाला डाला होता है। तब पता चलता है कि जो बज़ाहर ओवर कोट में आपको नज़र आ रहा है, दरअसल उसके अंदर फटा कटा टूटा बिखरा इंतशार वाला एक ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को रिस्क देने के लिए, तालीम देने के लिए, अपनी बीवी को एक छत देने के लिए, माँ बाप को सेहत देने के लिए सारा दिन सूली पे लटका रहता है। मरता है रोज़ मगर मर भी नहीं सकता। आपको पता है गरीब को बहुत ज़्यादा मसला हो ख़ुदकुशी करके मर जाता है, मिडिल क्लास मरता भी नहीं है। पता क्यों? कब्र बहुत महंगी है। इस लाहौर में 25,000 से लेकर 25 लाख तक की कब्र है। मरना आसान है कोई? मैंने एक बंदे से जुमले सुने अपने दफ्तर में, मुझे लगा अभी ज़मीन फटेगी तो मुझे कुछ हो जाएगा। उसने कहा साहब कई दफ़ा मरने का दिल किया, इस डर से नहीं मर रहा, मेरी पूरी तनख्वाह मेरे घर वाले मेरे मरने पे लगा देंगे, फिर महीना कैसे गुजारेंगे? 40-50 हज़ार का खर्चा है, मरना अयाशी है। ये आम बंदे की कैसे मरे वो अयाशी? सर अब तो कब्र भी इतनी महंगी हो गई है। वही कब्र भी महंगी है, ऊपर से आप कहते हैं खाने में बोटी नहीं मिली। जिनके घर में गया अफसोस करने, जनाजा उठाने 40वें पे और कुल पे, उन्होंने गोश्त नहीं दिया, उन्होंने बोटी नहीं दी, उन्होंने बिरयानी नहीं दी, वो मर गया सारी जिंदगी कमाते हुए, और पीछे जो छोड़ कर गया इन्होंने खाना भी नहीं दिया। और आप तो लोग लेग पीस के ऊपर लड़के आ जाते हैं मरे के घर के ऊपर। वो मरे तो कैसे मरे बेचारा? उसे पता है 50,000 मेरी तनख्वाह है, 50,000 मुझ पे लग गया तो मेरी बीवी और मेरे यतीम बच्चे अगला महीना कैसे गुजारेंगे? तो मरता ही नहीं है। कब्रिस्तान चले जाए ना तो जो कब्र पक्की नहीं है, सबसे बड़ी पहचान है मिडिल क्लास बंदे की कब्र थी। एक ब्रेक के बाद आपको मिलता है। काशिफ साहब, अब मिडिल क्लास बंदा जो है वो अपने बच्चों के साथ गया शॉपिंग पे, ठीक है, मॉल में खड़ा है, वो जो शीशा है ना उसके पीछे जो मैनिक्विन ने कपड़े पहने हुए हैं, वहाँ पे जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं इर्द गिर्द, वो जो हैंगरों में कपड़े सजे बने, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो है ना ये ज़ेब तन करें, पहने कपड़े सजे ऐसी खूबसूरत लगे, मगर वो उसकी जेब उसको इजाज़त नहीं दे रही कि वो ख़रीद सके। तो ये ख्वाहिशात को मार रहे होते हैं। क्या कहेंगे इन लोगों को? ख्वाहिशात को कहाँ अपने आप को मार रहे होते हैं। वो जो स्टैचू खड़े होते हैं ना वो लिबास पहनकर, उन स्टैचूज़ के चेहरे के ऊपर अपने बच्चों के चेहरे देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं मेरा बेटा और बेटी अगर ये लिबास पहने कैसा लगेगा। मगर पूरी ज़िंदगी सोच में गुजर जाती है, खुद स्टैचू बन जाते हैं। आपको पता है ये बेचारे इस ख्वाहिश में खुद स्टैचू बन के खड़े हो जाते हैं। ये अपने दफ्तरों में इनको देखें, ये एक ज़िंदा लाशों की तरह घूम रहे होते हैं। मुझे तो इनकी आंखों में, इनकी गुफ्तगू में, इनकी बातों में मुझे तो कभी रूह नज़र नहीं आई आज तक। रूह तो कहीं बेचारे काम में देकर पहले ही फारग हो चुके होते हैं। एक बेजान सा लाशा होता है जो हम देख रहे होते हैं, घूम रहे, आ रहा है, जा रहा है। मेरे एक प्रोफेसर दोस्त हैं फिज़ा, मैंने उनको 20 साल में एक ही शलवार कमीज़ में देखा। ये नहीं कि सैलरी नहीं, सैलरी लेते हैं मगर अखराजात इतने हैं। उनके 2 बेटे इंजीनियर बन रहे थे, बेटी की शादी करनी थी, एक घर बनाना था। मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा सर ये लिबास देखते देखते मेरी आंखें थक गई, आप पहनते पहनते नहीं थके? कहने लगे आपका क्या ख्याल है, मेरा दिल नहीं करता। लेकिन जो ही मैं कपड़ों की दुकान पे जाकर कपड़े को हाथ लगाता हूँ मुझे याद आता है मेरे बेटे की फ़ीस रहती है, उसकी ट्यूशन देनी है, मैंने अपनी बेटी को छोड़ के आना है तो उसके लिए पेट्रोल डलवाना है मोटरसाइकिल में। मुझे याद आता है मेरी बीवी की दवाई बहुत महंगी है, मुझे याद आता है कि मेरी अम्मा को हॉस्पिटल में लेके जाना है। सर कपड़ा मेरे हाथ से छूट जाता है, निकल जाता है मेरे हाथ से। मैंने कहा कोई गिफ्ट भी नहीं देता आपको जब शादी में? कहते हैं गिफ्ट आते हैं तो मैं सोचता हूँ मेरा बेटा यूनिवर्सिटी जाता है इसको सिलवा देता हूँ, मेरी बेटी कॉलेज जाती है उसको सिलवा देता हूँ, मेरे अब्बू और अम्मी बुज़ुर्ग हैं उनको दे देता हूँ। 20-20 साल लोग अपने कपड़े चेंज नहीं कर सकते, अपने जूते चेंज नहीं कर सकते, इसी तरह ख्वाहिशें पूरी करते हैं जैसे आपने कहा। तो काशिफ साहब एक बात है, अमीर है ना वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लेगा, ठीक है, किसी के साथ गेम चला लेगा, कोई काम कर लेगा, कोई डील कर लेगा, ठीक है, हर तरीके के अपने
جو پہننا چاہے, کھانا چاہے, بڑے ریسٹورنٹس جانا چاہے, سب کچھ کر لے گا, بڑے سے بڑے مہنگے مہنگے یونیورسٹیز میں, کالجز میں اپنے بچوں کو پڑھا دے گا. جو غریب ہے وہ چیخے گا, وہ چلائے گا, وہ مانگ لے گا کہ نہیں ہے دے دو مجھے, ٹھیک ہے, اظہار کرے گا, بولے گا, زبان سے بولے گا, اظہار کرے گا, دکھائے گا, ٹھیک ہے, اور سب کچھ اس کے سامنے ہے. اب غریب غریب دکھ بھی رہا ہے تو جو مدد کرنی ہے کسی کو تو وہ اس حالت میں اس کی غریب کی مدد کر بھی دیتے ہیں. مگر جو غریب نہیں دکھ رہا ہے, مطلب جو مڈل کلاس, جو بیچ میں اٹکا ہوا بندہ ہے, جو نہ امیر ہے نہ غریب ہے, اور وہ اس سچویشن پہ, اب وہ نہ مانگ رہا ہے نہ غریب دکھ رہا ہے کہ اس کی کوئی مدد کر رہا ہے. اب اس سچویشن میں وہ صرف ایکسپیکٹیشنز یہ رکھ رہا ہے, یہ نہیں رکھ رہا کہ کوئی اس سے یہ پوچھے کہ تم ٹھیک ہو, ہاں وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہے کہ کوئی اس سے یہ پوچھتے کہ تم تھک تو نہیں گئے. اب وہ سفید پوشی بھی جو ہے نا, اس کو بھی اس نے لے کے چلنا ہے. یہ کس طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں مارکیٹ میں, زمانے میں, کیسے لوگوں کے سامنے فیس کر رہے ہیں, کیسے سچویشن میں اپنے بچوں کو پال رہے ہیں. پھر اصل میں سفید پوشی کا بھرم اکثر اوقات ایسے کرداروں کو جنم دیتا ہے جو اپنے لباس سے, اپنی گفتگو سے, اپنے چہرے کے تاثرات سے ایک ایسی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں معاشرے کے سامنے کہ آپ کو اور مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کا انسان ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. مجھے اس کا اندازہ تب ہوا جب میں اپنی والدہ کے حکم پر ایک دن دیگ دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ داتا دربار جانا. تو میں داتا دربار میں گیا اور وہاں پر دیگیں خرید کے تو میں جب بانٹنے لگا تو میں نے 3-4 لوگوں کو دیکھا جن کے لباس بظاہر ٹھیک تھے, جوتے بھی بظاہر ٹھیک تھے ان کے, اور چہرے پہ غریبی نہیں تھی مگر ایک مایوسی اور قنوطیت تھی. تو جب میں نے ان کو شاپر دیے تو میں نے نوٹ کر لیا ان کو, اور اس کے بعد فضا میں 2-3 بار وہاں پر گیا اسی وقت میں, تو میں نے دیکھا کہ وہ اکثر اوقات وہ 3-4 صاحبان جو ہیں وہ لائن میں کھڑے ہو کر وہاں سے شاپر لیتے ہیں چاولوں کا, اور پھر خاموشی سے وہیں داتا دربار میں چنگچی رکشے کے اوپر بیٹھ کے لفافے کے اوپر انہوں نے کالا رنگ کا تھیلا چڑھاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. ایک دن میرا دل کیا, میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا ذرا اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. ہم اس کے پیچھے پیچھے ایک مریا پل کراس کر کے مصری شاہ سے آگے چلے گئے. جب وہ اترا تو میں نے گاڑی رکوائی, میں نے کہا تم ادھر کھڑے ہو, ڈرائیور سے کہا, میں پیچھے گیا. ایک چھوٹا سا 2 مرلے کا گھر ٹوٹا ہوا, اس کے اوپر کے پورشن میں سیڑھی چڑھ کے وہ جا رہا تھا. تو ساتھ ایک دکان تھی چھوٹی کریانے کی, میں نے اس سے جا کے پوچھا یہ صاحب جو ابھی آئے ہیں مجھے ان سے کام ہے لیکن مجھے ان کا نام نہیں پتہ, مجھے کسی نے کہا ان سے مل لو. وہ کہنے لگا جی ان سے کیا کام ہے, یہ تو کوئی کام نہیں کر سکتے. میں کیوں؟ کہنے لگا یہ تو دل کے مریض ہیں. تو میں نے کہا یہ تو ابھی کہیں سے آ رہے تھے. کہنے لگے جی اصل میں ان کے 6 بچے ہیں, کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, تو ان کے پاس صرف اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ چنگچی رکشے پہ بیٹھ کے جاتے ہیں اور 3 ٹائم داتا دربار سے چاول لے آتے ہیں. پچھلے 2 سال سے داتا دربار کے چاول کھا کے گزارا کر رہے ہیں. آپ امیجن کر سکتی ہیں کہ بظاہر جو کپڑے پہن کر, جوتے پہن کر چنگچی پر بیٹھ کر آیا, اس کے پاس صرف آنے اور جانے کے 15 روپے آنے اور 15 روپے جانے کا کرایہ اس کی پاکٹ میں, اور پورے گھر کے لیے وہ روزانہ کالے رنگ کے تھیلے میں چھپا کے چاول لے کر آتا ہے کہ میرے بچوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ چاول کہاں سے آئے ہوئے ہیں. تو وہ جو خودداری کا بھرم ہے وہ اتنا مہنگا پڑتا ہے, وہ ایکٹنگ اتنی مہنگی پڑتی ہے, یہ لوگ خاموشی سے کسی دن اسی چنگچی کے اوپر ہارٹ اٹیک سے فوت ہو جاتے ہیں, اور ان کا شناختی کا ڈھونڈنا پڑتا ہے کہاں کے ہیں. اور کئی دفعہ آپ نے ایسی کہانیاں پڑھی اور سنی ہوں گی کہ داتا دربار کے قریب یا کسی اور دربار یا مسجد کے قریب کسی کی لاش ملی جو بظاہر 40-45 سال کا ٹھیک لگ رہا تھا بندہ, وہ آپ کو اور مجھے ٹھیک لگ رہا ہوتا, اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا, ختم ہو چکا ہوتا ہے. وہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, غریب مانگ لے گا, کسی کے آگے ہاتھ پھیلا لے گا, چھوٹا موٹا کام کر لے گا, کہیں پر سڑک کنارے اینٹوں کو توڑ لے گا, پیسے لے, یہ کہاں جائے. اس کو آپ نے سفید پوشی اور لباس پہنا کر قابل عزت بنایا ہوا ہے. امیر کی طرح عیاشی نہیں کر سکتا, غریب کی طرح مانگ نہیں سکتا. محنت مزدوری کرنے جائے تو پتہ لوگ کیا کہتے ہیں, آپ تو اچھے خاصے ہیں, آپ کہاں سے محنت کر سکتے ہیں, آپ کیسے مزدوری کر سکتے ہیں. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے, شاید آپ بھی وہاں لاہور ہوٹل کے پاس سے گزری ہوں, لکشمی چوک میں صبح 6:30-7 بجے مزدور اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر جتنے لوگ بھی آتے ہیں مزدوروں کو لینے کے لیے, اس میں 2-3 ایسے لوگ ضرور مزدوروں میں کھڑے ہوتے ہیں جن کے لباس سے وہ شکل سے مزدور نہیں لگتے. ان کو کوئی مزدوری بھی نہیں دیتا. پتہ ان کو کیا کہتے ہیں, یار تو باؤجے لگ رہا, تیرے کو کتنے مزدوری ہونی. نہ وہ مزدوری کر سکتا ہے, نہ وہ مانگ سکتا ہے, نہ وہ چھین سکتا ہے, وہ جائے تو جائے کہاں.
پھر وہ پرائیویٹ جابز کرتے ہیں تو وہاں ان کا استحصال ہوتا ہے، وہ سرکاری جاب کرتے ہیں وہاں ان کا استحصال ہوتا ہے، ان کی نہ کوئی تنخواہ بڑھاتا ہے۔ ابھی میں رات رپورٹ پڑھ رہا تھا، دسمبر 2024 میں 29.2% مہنگائی بڑھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ، میں یا ہر کوئی جو اس کلاس سے تعلق رکھتا ہے اس کی تنخواہ 30% ہر سال بڑھنی چاہیے۔ کیا ہم جن اداروں میں کام کرتے ہیں وہ سرکاری ہوں یا پرائیویٹ ہوں، کیا متوسط طبقے کو 30% اضافہ ہم کرتے ہیں؟ مہنگائی کے مطابق پرپورشن ہونا چاہیے نا۔ اگر آپ نے مہنگائی 30% کی تو اضافہ بھی 30%۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست ماں کی طرح ہے، تو ریاست ماں کا رول کیوں نہیں ادا کر رہی؟ مجھے منو بھائی یاد آ گئے، اگر آپ موقع دیجئے، چھوٹی سی ایک چند لائنوں کی انہوں نے گفتگو فرمائی اس متوسط طبقے کے انسان کے لیے۔ انہوں نے کہا، وہ بھی خوب دیہڑے سن، ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਸੋ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਖੂਬ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਖੂਬ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਿਲਦਾ ਏ ਤੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਰੋਈਏ ਤੇ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ۔ بس یہی المیہ ہے مڈل کلاس کا۔ مطلب روز جیتے ہیں اور روز مرتے ہیں۔ جیتے تو آپ کہتی ہیں، میں تو ویسے جیتا نہیں کہتا ان کو، میں نے تو ان کو جیتا نہیں دیکھا، میں نے تو ان کو روز، دن بھر، رات میں، دوپہر میں مرتے ہی دیکھا۔ میں نے ان کو صرف مر ایسے رہے کہ روزانہ سوسائٹی اور ان کے گھر والے اور معاشرہ اور ماحول ایک ایک بوٹی نچوڑ رہا اس کی، خون کا 2-2 3-3 چمچ نکالی جا رہے ہیں، سلولی اس کو سلو پوائزنگ موت دے رہے ہیں اس شخص کو۔ دیکھیے نا فضا، کتنا آسان ہے بیوی کا کہنا کہ گروسری کے لیے پیسے نہیں ہیں، کتنا آسان ہے بیٹی کا کہنا بابا میری فیس کے پیسے دیں، کتنا آسان ہے بیٹے کا کہنا بابا 2 ماہ ہو گئے میں نے فیس نہیں دی، مجھے روزانہ یونیورسٹی والے کہتے ہیں۔ بہت آسان ہے یہ کہنا بیٹا میری دوائی لیتے آنا، بہت آسان ہے یہ کہنا بابا میرے موٹر سائیکل میں پٹرول نہیں ہے، بہت آسان ہے یہ کہنا کہ گھر کا کرایہ دینا ہے، بہت آسان ہے یہ کہنا کہ آج 22-23 تاریخ ہوگی، کل تک بجلی کا بل آ جائے گا۔ کبھی سوچا ہے جس کو کہہ رہے ہیں آپ، وہ جو گھر کا مالک یا گھر کا ایک بڑا ہے جو اکیلا کما رہا ہے، وہ آپ کے اتنے شیروں کا مقابلہ اکیلا کیسے کرے گا؟ ہر شیر اس کے جسم سے ایک بوٹی نچوڑ کے کھا رہا ہے ڈیلی، روزانہ اسے صبح نکلنے سے پہلے آپ 15 کام بتا کر بھیجتے ہیں، اور وہ بیچارہ شام رات تک پوری کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ پھر گھر والے اسے پتہ کیا سناتے ہیں اگلی بات، بیویاں کیا کہتی ہیں، 2 نوکریاں کر لو۔ ایک نوکری میں اس کا جو استحصال ہو رہا ہے، جس بھیڑ چڑھا ہوا ہے وصولی اور جو اس کا خون۔ سر میں نے یہ بھی سنا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے گاڑی کے شیشے صاف کر کے بھی پیسے کما کے لاؤ، تو مردوں کما کے لاؤ، ہمیں آگے اپنے ناٹک بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل کہتی ہیں، بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ۔ اچھا جی، بہت شکریہ بیٹا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کاشف صاحب، اب یہ جو لوگ ہیں جو گھر والے ہیں کچھ، کیونکہ بیویاں بھی جو ہے نا سمجھتی نہیں کچھ سچویشنز میں، اب ان گھروں میں بھی تو مسئلے ہوتے ہیں، جیسے عام گھروں کے مسئلے ہیں ویسے مڈل کلاس کی بھی فیملی کے کچھ ایشوز ہیں، مسئلے ہیں۔ ان کی تو بیویاں کہتی ہیں نا کہ جاؤ جا کے بھیک مانگو، باہر جا کے جوتے پالش کرو، گاڑیاں صاف کرو، شیشہ صاف کرو، آئی ڈونٹ کیئر، مکینک کرو، کچھ بھی کرو، جا کے پیسہ کما کے لا کے دو، میں نے بچوں کو بھی روٹی دینی ہے، خود بھی کمانا ہے، خود بھی کھانا ہے، جا کماؤ، جا کے باہر نکلو۔ تو اب وہ اس سچویشن میں ان کو کام ہی کوئی نہیں دے رہا باہر، اب تو یہ ان کی زندگی کس طریقے سے سروائیو کریں گے، کس طرح سے بچوں کو پالیں گے، کیسے لے کے چلیں گے؟ سب سے بڑا دباؤ گھر کا دباؤ ہوتا ہے، سماج کا دباؤ بعد میں آتا ہے، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا۔ جب گھر سے اس طرح کا پریشر آتا ہے کہ جی سارے کماتے ہیں، وہ تو آپ کی طرح کے بہانے نہیں کرتے، آپ آگے بہانے کرتے ہیں، آپ جا کے کام کریں، آپ صبح جائیں رات کو آ جایا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں تک کہ اپنے ہسبینڈس کو، یہاں بیویاں ایسی ہیں جو ملک سے باہر بھیج دیتی ہیں، 8-8 10-10 سال پاکستان نہیں آنے دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ پیسے کی مشین ہے، بنا کے بھیجے گا، میں اور میرے بچے عیش کریں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ اس کو کسی نے باہر ناشتے کا، دوپہر کے کھانے کا، رات کے کھانے کا، جب وہ تھک کر آتا ہے، کبھی اس کی ٹانگیں دبانے والا کوئی ہے اس ملک میں جہاں آپ نے اس کو بھیجا مزدوری کے لیے؟ وہ پتہ نہیں بیچارہ وہاں پر کہیں نالیاں صاف کرتا ہے، کہیں وہ ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں وہ عربیوں کی گاڑیاں دھوتا پھرتا ہے، کہیں وہ ان کے جانور اونٹوں کو پال رہا ہے، وہ کر کیا رہا ہے آپ کے لیے؟ اور یہاں بھی آپ یہی کہتی ہیں اس کو کہ جاؤ جا کے سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ، اگر تنخواہ کم ہے مانگنا شروع کر دو۔ کئی لوگ تو لوٹنا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں نے جعلی پستول رکھ کے، آپ یقین کیجئے، سفید پوشی کا بھرم قائم کرنے کے لیے سنیچنگ کرنی شروع کر دی ہے۔
جب ہم جیل جاتے ہیں انالیسس کرنے کے لیے تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ وہاں ایک بڑی تعداد عادی مجرموں کی ہوا کرتی تھی، اب ایک بڑی تعداد سفید پوش لوگوں کی ہے جو اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے چھوٹی موٹی چوری کرنے لگ گئے ہیں۔ دفتروں میں وہ پیسے اپنے مالک کے یا پٹرول کے یا موبائل کے گاڑیوں کے، وہاں سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے بچت ہو جائے۔ یہ رشوت ستانی بھی اسی لیے عام ہے کہ جب آپ گھر میں کہہ کے بھیجیں گے کہ رات جدوں کھانا میں تو تیرے کو 5000 روپیہ ہونا چاہیے تھا، میں نے اپنی امی کی طرف جانا ہے اور میں نے بچوں کے نئے کپڑے بھی لے کر جانا ہے اور میں نے امی کے لیے بھی کچھ لے کے جانا ہے، اب وہ کہاں سے تنخواہ سے لائے؟ اس کی تنخواہ تو یکم کو ملنی ہے، وہ پھر جا کر وہاں 500 1000 روپیہ لوگوں سے رشوت لے کر اکٹھی کر کے تمہارے پیسے پورے کرتا ہے۔ تو خدارہ ایسی بیویوں کے لیے، ایسی اولاد کے لیے کہ اگر آپ کا باپ خودداری کا بھرم رکھ کے وہ بیچارہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا ساتھ دیجیے، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیے۔ ایک متوسط طبقے کے گھر کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارا باپ یا ہماری ماں جو کماتی ہے اگر وہ اتنا نہیں ہے تو ہمیں اپنے اخراجات میں کمی کر لینی چاہیے۔ ہم جو باہر کھاتے ہیں ہم گھر سے روکھا سوکھا کھا کر جائیں۔ وہ جو ایک باپ نے ایک دنیا میں معاشرے میں عزت بنائی ہوئی ہے اپنے خاندان میں جو ہے کہ جس نے محنت سے اپنے بچوں کو پالا، فخر ہونا چاہیے آپ کو کہ فقر جو ہے، جو فقیری ہے، یہ تو بڑے عظیم لوگوں کا، پیغمبروں کا شیوا ہے۔ اگر فرض کیا کہیں کوئی کمی آ گئی ہے، مسئلہ آ گیا ہے، پریشانی آ گئی ہے، تھوڑے سے پیسے کم ہو گئے ہیں، باپ کی کمائی کم ہو گئی، بیمار رہنے لگا ہے، نہیں 2 کام کر سکتا، نہیں مانگ کے لا سکتا، تو آپ اس کو سپورٹ کریں، بجائے اس کے آج کل تو دیکھیے گیجٹس کا دور ہے، اب گھر بیٹھ کر بچے، بیوی، بیٹی ہیلپ کر سکتی ہے باپ کی، وہ کوئی کام کر سکتے ہیں، کوئی چیز فروخت کر سکتے ہیں، کوئی اپنا فن ہو سکتا ہے، کوئی پینٹنگ بنا سکتے ہیں، کوئی آپ سلائی کڑھائی عورتیں، مطلب کہیں نہ کہیں سے آپ پورے کیجیے تاکہ سارا پریشر جو ہے اس متوسط طبقے کے اس فرد کے اوپر نہ آپ ڈال دیں۔ اور پھر جس دفتر میں وہ ہے نا، وہ وہاں پر بھی اپنا بھرم قائم کرنے کے لیے اس طرح کے دکھ نہیں بتاتا اپنے، وہ کتھارسس ہی نہیں کرتا اپنا، وہ کس کو جا کر یہ باتیں بتائے؟ یقین کیجئے ان کے چہروں سے اور ان کی خالی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں خواب مر رہے ہیں اس کے اندر، کہیں امیدیں دامن چھوڑ رہی ہیں، کہیں آرزویں جو ہیں وہ موت کے قریب ہیں، کہیں امنگیں جو ہیں وہ آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ اور جب کسی کی امید مر جائے نا اور امنگ مر جائے اور آرزو مر جائے تو فضا وہ پھر بہت کم زندہ رہتا ہے، یا تو بہت جلد مر جاتا ہے یا پھر ایک لاش کی طرح گھومتا رہتا ہے۔ وہی بات کہ مر پہلے جاتے ہیں، بس ان کی میت دفن ہی کرنا ہوتا ہے، وہ جب بھی آپ سب دفن کچھ بعد کرنا میں ہے۔ ہوتی ہے۔ تو اس لیے معاشرے کو سوچنا چاہیے کہ اگر ان کی دعاؤں میں تڑپ، سجدوں میں آنسو اور صبر کا امتحان لے لے کر آپ ان کو اس دنیا سے رخصت کر رہے ہیں، یا اس دنیا میں وہ جی تو رہے ہیں لیکن سانس نہیں لے پا رہے آپ کی طرح، اگر کسی بیٹے، بیٹی، بیوی اور دیگر گھر والوں نے اچھا لباس اور اچھے جوتے پہنے ہوئے ہیں تو یاد رکھیے کہیں نہ کہیں ان کی چمک کے اندر اس گھر کے کمانے والے کا خون شامل ہے۔ آپ خود ایک ورکنگ لیڈی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ گھر کے اخراجات چلانے کے لیے اور جو زندگی آپ مینٹین کرنا چاہتی ہیں اپنی بیٹی کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے کیسی کیسی محنت کرنی پڑتی ہے، کیسے کیسے لوگوں کی کیسی کیسی باتیں سننی پڑتی ہے، کیسے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے، کس لوگوں کے منہ لگنا پڑتا ہے، کیسی باتوں کو سننا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسی سچویشن میں کام کرنا پڑتا ہے، کہیں جا کے کسی سے ملنا پڑے گا، کوئی بات کرنی پڑے گی، کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی چیز بیچنی ہے، کوئی کچھ بھی طریقہ ہے، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، جو بھی کمانے نکلا ہے، ان کو ان سچویشنز کو فیس کرنا ہے۔ مگر وہ سچویشن سب سے زیادہ مشکل ہے انہی لوگوں کے لیے جو خاص طور پہ سفید پوش لوگ ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے جینا مشکل ہے، ان کے لیے کمانا مشکل ہے، اپنے بچوں کو پالنا مشکل ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے زندگی اتنی تنگ کر دی ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس بھی یہی پے کرتے ہیں، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ اچھا جی، ٹیکسز بھی سب سے زیادہ مڈل کلاس پے کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کے لیے چیزیں میسر نہیں ہیں، اس کے لیے چیزیں سستی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ زیادہ تر جو مڈل کلاس ہے وہ سیلریڈ کلاس ہے، اور سیلری کا ایک اصول متعین کر دیا گیا، وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، کہ جب سیلری ملتی ہے تو ٹیکس ڈیڈکٹ کر کے آٹومیٹکلی ڈیڈکٹ کر کے ملتی ہے۔ سو آپ کی ملک کی جو اکانومی ہے اور جو ملک کا فائنینشیل جو فاؤنڈیشن ہے وہ سٹینڈ کر رہی ہے ان لوگوں کے ٹیکسوں کے اوپر جو متوسط طبقہ اپنی سیلری سے دے رہا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایکچولی متوسط طبقہ اپنی سیلری سے وہ نہیں دے رہا ہوتا،
ایکچولی اپنے اندر کے جسم کے خون کی بوتلیں دے رہا ہوتا ہے وہ ہر مہینے، جس سے ملک کی معیشت کے اندر نبض اور روح چل رہی ہوتی ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو ٹیکس ادا کر رہا ہے اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سے ملک میں کسی طرح کا ٹیکس نہ لیا جائے، کیونکہ آلریڈی وہ اپنی سیلری کی ایک بڑی اماؤنٹ دے چکا ہوتا ہے جو کہ آپ کو پتہ ہوگا 25% ٹیکس اماؤنٹ ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جب گھر آتا ہے تو بجلی کے بل میں بھی ٹیکس ہے، ایک نہیں 3 طرح کا ہے. اس نے سوئی گیس کے بل میں بھی ٹیکس دینا ہے، واسا کے بل میں بھی ٹیکس دینا ہے، اگر موبائل کا 100 کا کارڈ منگوایا اس میں بھی، یعنی کہ ایک ڈائریکٹ ٹیکسنگ دے رہا ہے وہ، اور پھر انڈائریکٹ ٹیکسنگ ہر چیز، دال بھی لینے گیا ہے، دودھ کا ایک ڈبہ بھی لینے کے لیے گیا ہے، اگر ایک سوئی بھی لینے کے لیے گیا ہے اس کے اوپر بھی جو ایکسائز ڈیوٹی ہے، جو ٹیکس ہے وہ بھی پے کر. یعنی یہ واحد بندہ ہے جو ساری زندگی ٹیکس ہی دیے جا رہا ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. لیکن جیسے آپ نے کہا ان کے لیے فیسلٹی کیا ہے؟ کیا کوئی ایسا کارڈ مجھے دیا گیا ہے جس سے مجھے کوئی اپریسیشن ملے، کہیں سبسڈی ملے، کوئی میرے لیے ایسا پروگرام جہاں مجھے کچھ چیز سستی ملے؟ اب نہ تو میں لائن میں لگ کر آٹا لے سکتا ہوں، نہ میں لائن میں لگ کر کہیں سے کوئی مانگ سکتا ہوں کسی سے کچھ، اور نہ مجھے ریاست دے رہی ہے ماں کی جس کا رول تھا. اب میں کدھر جاؤں؟ آپ مجھے بتائیں نا، یہ تو بات میں کرنا چاہ رہی تھی، بیکاز یہ جو سپورٹ سسٹم ہے ان کا کوئی اس طرح کا ہے نہیں. اب ان کے لیے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسے کوئی پلاننگز، کوئی ان کی سوسائٹی کے حساب سے کوئی ایسی سپورٹنگ سسٹم، ان کے لیے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہمیں کرنی چاہیے؟ اصولی طور پہ تو پوری دنیا میں جو متوسط طبقہ ہے، مڈل کلاس ہے، اسے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے. آپ اپنے ساتھ والے ملک وہاں پر دیکھ لیجئے کہ ان کی مڈل کلاس نے اس کو کہاں پر پہنچا دیا. یہ اس کی مڈل کلاس ہی تھی جس نے آئی ٹی کی انڈسٹری میں، فلم انڈسٹری میں، پوری دنیا میں ان کا نام اور ان کو پیسے کما کر دیے. آپ اپنی مڈل کلاس کو چاہتے ہیں وہ لوئر مڈل کلاس ہو جائے. ان کو کیا سپورٹ سسٹم تھی اگر ہم فرق پوچھیں تو؟ سپورٹ سسٹم یہ ہے کہ وہاں پر اگر آپ آٹا لینے جا رہے ہیں، اگر آپ آئل لینے جا رہے ہیں، اگر آپ گھر کی گروسری لینے جا رہے ہیں تو آپ کو پرسنٹیج میں کم مہنگی دی جاتی ہیں وہ چیزیں. جو گھر بجلی کا بل آپ کا آتا ہے اس میں آپ کو سبسڈی دی جاتی ہے. جو مڈل کلاس میں 10 یا 12 ایکڑ زمین کا مالک زمیندار ہے، اس کو جو بجلی فراہم کی جاتی ہے، جو اس کو بیج دیے جاتے ہیں، اس کو کھاد دی جاتی ہے، اس کے اندر سبسڈی ہوتی ہے. انفارچونیٹلی آپ کے ہاں کوئی ایسا کارڈ سسٹم نہیں ہے جس کے اندر کوئی سبسڈی دی جا رہی ہو. یہ ہمارا جو آئی ڈی کارڈ ہے، اگر اسی کے اندر آپ اس کو شامل کر دیں تو آئی ڈی کارڈ کی اس کو جب وہ کریں گے، چیک کریں گے، تو وہیں سے پتہ چل سکتا ہے اس کی سیلری کتنی ہے، ٹیکس کتنا دے رہا ہے. تو اس سے اس کو کم از کم تھوڑا بہت کوئی سبسڈی ریٹ میں چیزیں دے دیں، بل میں کمی کر دیں، کوئی کرائے میں کمی کر دیں، پیٹرول کے 2-4 روپے سستا دے دیں، تو اس سے کم از کم جو ٹیکس کی مد میں اس سے پیسے کٹے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح پورے ہو سکتے ہیں. پھر ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے اگر اسکالرشپ دے دیے جائیں مڈل کلاس لوگوں کو، اور ان بچوں کو باہر بھیجنے کے لیے یا جاب اپرچونٹی دی جائے، یا ان بچوں کے لیے یا ان مڈل کلاس فیملیز کے لیے کوئی خاص پرسنٹیج ہو نوکریوں کی، جاب کی، تو اس سے بھی ان کو سپورٹ ہو سکتی ہے. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پوری کوشش کر رہی ہے حکومت کہ جو مڈل کلاس ہے وہ لوئر مڈل کلاس میں، اور جو لوئر مڈل کلاس ہے وہ غریب طبقے میں شامل ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اسی ابھی چند دن پہلے آپ کے وزیر خزانہ نے کہا کہ 2 کروڑ سے زیادہ پاکستان کے لوگ خطِ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوئر مڈل کلاس سے بھی غربت میں چلے گئے ہیں. یہ غریب لوگ نہیں ہیں جو اوپر آئے ہیں، یہ مڈل کلاس ہے جو لوئر مڈل کلاس بنی ہے. یعنی آپ نے مڈل کلاس کو ختم کرنے کے لیے اب لوئر مڈل کلاس، غریب اور امیر، تو لوئر مڈل کلاس کو آپ نے اڑا کے رکھ دیا. اگر آپ لوئر مڈل کلاس کو اڑا دیں گے تو ایکچولی ملک کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیں گے آپ. جب ہڈی توڑ دیں گے تو پھر آپ کے ملک کے ساتھ وہی ہوگا جو اکانومی میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. جو باہر لوگ جا کے لیبر کر رہے ہیں یو اے ای میں یا متحدہ عرب امارات میں یا جو سعودیہ میں یا گلف کنٹریز میں، یہ بھی مڈل کلاس ہے ساری کی ساری. یہ جب پیسے بھیجتی ہے تو ایک ٹیکس کاٹ کے آپ ان کے گھر والوں کو پیسے دیتے ہیں. ان کے لیے آپ نے کیا فیسلٹی دی ہوئی ہے؟ کوئی فیسلٹی نہیں ان کی فیملیز کو. کیا ان کو خاص کارڈ نہیں دینا چاہیے کہ باہر سے زر مبادلہ آپ کے ملک میں بندہ بھیج رہا ہے اور ٹیکس بھی ادا کر رہا ہے، تھرو بینک بھیج رہا ہے، ہنڈی بھی نہیں کر رہا ہے، اور پھر اس مڈل کلاس کے پیسے کاٹ کے آپ اس کی فیملی جو ادھر بیٹھی ہے اس کو کوئی فیسلٹی، کوئی کارڈ، کوئی سسٹم، کوئی اسکالرشپ، کوئی جاب اپرچونٹی
کیا یہاں کوٹا نہیں ہونا چاہیے اس مڈل کلاس کا جس کی ضرورت ہے نوکریاں؟ کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کاروبار شروع کر سکیں، زمینیں ان کے پاس نہیں ہوتی، پلازے ان کے پاس نہیں ہوتے، کوٹھیاں ان کے پاس، کوئی لون سسٹم چیزیں کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، نتھنگ. کسی ایک جگہ مجھے دکھا دیجئے کہیں کو موٹر سائیکل اسکیم ہو، کہیں کو سائیکل اسکیم ہو، کہیں کو پٹرول کی اسکیم ہو، کہیں کو اسکالرشپ کی اسکیم ہو، کچھ بھی ان کے لیے آپ نہیں کر رہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا، مڈل کلاس جو ہے وہ وینش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ریڈیکیٹ ہو جائے گی. اور وہ ریڑھ کی ہڈی جب ٹوٹے گی تو پھر آپ کی اکانومی بھی نہیں، آپ کی سوشل سسٹم کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ہماری اکانومی تو چلائی یہی مڈل کلاس رہی ہے، اور اکانومی اگر ڈوب گئی بالکل ہی ویسے ہی ڈوبی ہوئی ہے، بالکل ہی ختم، نصف و اس نابود وقت تک چلا رہی ہے نا جب تک وہ زندہ ہے. اگر آپ نے اس طرح مار دیا، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی، 2 کروڑ خطے غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، یہ مڈل کلاس تھی نا جو نیچے گئی ہے، تو اب 2 کروڑ تو نکل گئے سسٹم میں سے، وہ کہاں سے ٹیکس دیں گے جن کے پاس پیسہ ہی نہیں رہا؟ تو الٹیمیٹلی آپ کی اکانومی تباہ ہو جائے گی. یعنی یہ بات کہنا وزیر خزانہ کا یا آپ کے ایف بی آر کے چیئرمین کا یہ بات کہنا کہ امیر لوگ ٹیکس نہیں دیتے، فضا یہ بات میں کہوں آپ کہیں سمجھ آتی ہے؟ جس نے لینا ہے وہ کہیں سمجھ آتی ہے بات آپ کو؟ یہ اٹ از یور رسپانسبلٹی. آپ مجھے اپنی نالاکی بتا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو آپ بجلی کا بل دیتے ہیں اس بل کے اندر آپ وہ بل بھی پے کر رہے ہیں جو آپ کے محلے میں چوری کر رہا ہے بجلی. آپ کو پتہ ہے اس میں آپ وہ بل بھی دے رہے ہیں جو لائن لاسز کی وجہ ہے. یعنی میں صرف اپنے گھر میں استعمال والی بجلی کا بل نہیں دے رہا، میں ان لوگوں کا جو پورے میرے فیڈر کتنا ہو، کتنا بڑا شہر کا فیڈر ہوتا ہے، اس فیڈر میں اگر کوئی چوری کر رہا ہے اس کا بل بھی مجھے دینا پڑ رہا ہے، کیونکہ پیچھے سے ٹوٹل بجلی آ رہی ہے، آگے سے استعمال اس کا زیادہ ہو رہا ہے، بل کم آ رہا ہے، تو میرے بل کے اندر شامل کیا جا رہا ہے. تو مڈل کلاس کو تو آپ ہر جگہ سے مار رہے ہیں، کیونکہ بل تو برابر کرنا ہے نا، برابر کرنا ہے اس کو، برابر کرنے کے لیے اس میں آپ بھی آئیں گے، میں بھی آؤں گی. یعنی جو دینے والا ہے اس پہ آپ ڈبل لاد رہے ہیں کہ تم دے کیوں رہے ہو، اور جو چوری کر رہا ہے اسے آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تم کرو. یہی بات ایف بی آئی کا چیئرمین کہہ رہا ہے، امیر لوگ بل نہیں، اگر تمہیں پتہ ہے امیر نہیں دیتے اور یہ نہیں دیتے تو پھر تمہارا گریبان پکڑنا چاہیے نا، کہ تم غریبوں سے لے کر مڈل کلاس سے لے کر امیروں کو پال رہے ہو، اور جو کروڑوں اربوں پیسہ کماتے ہیں ان سے تم لے نہیں رہے. مجھے بتائیے یہاں پر زرعی ٹیکس کتنا لیا جا رہا ہے؟ 1 روپیہ مجھے بتائیے آپ سے. 400 مربع زمین ہے یہاں لوگوں کی. ایسے زمیندار ہیں سندھ میں اور آپ کے جنوبی پنجاب میں جن کی زمینوں کے اندر 8 ریلوے اسٹیشن آتے ہیں، یعنی اتنا لمبا ایریا ان کے پاس. کون سا ٹیکس دے رہے ہیں جی، کون سا ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ؟ سو جب تک آپ زرعی زمینوں سے 12 14 18 ایکڑ کوئی ایک رکھ لیجئے، اس ایکڑ سے زیادہ جب تک آپ ان سے ٹیکس نہیں لیں گے، جب تک انڈسٹری سے ٹیکس نہیں لیں گے، امیر لوگوں سے ٹیکس نہیں لیں گے، متوسط طبقے کو آپ سپورٹ نہیں کریں گے، جاب اپرچونٹی نہیں دیں گے، کارخانے نہیں لگائیں گے، فیکٹریاں نہیں لگائیں گے، ان کے بچوں کو آگے نہیں لے کے آئیں گے، ملک کا یہی حال رہے گا. آپ بے شک. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. اچھا، اب یہ سپورٹ سسٹم کی بھی ہم نے بات کی، آج ہم نے یہاں پر اس کے اوپر بھی بات کی کہ جو ٹیکسز سب سے زیادہ جو ہے یہی پے کر رہے ہیں، اور ان کے لیے کوئی جو ہے نا کام، ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم جو ہے ابھی تک آرگنائز نہیں کیا گیا. اچھا، ان کی جابز وغیرہ کی بھی بات کریں گے ہم ذرا، کہ ان کے لیے کس طریقے کی جابز جو ہے وہ میسر ہوتی ہیں، کس طریقے کے کام ان کی چوائسز کیا ہوتی ہیں، ان کے لیے کون سے راستے کھلے ہوتے ہیں. مڈل کلاس کے بچے کے جو پیرنٹ ہیں وہ خواب تو یہی دیکھتے ہیں نا کہ میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے خواب تو دیکھ لیے، خواب دیکھنے کے پیسے نہیں لگتے، مگر اس کو تعبیر دینا ہمارے لیے بیٹا بڑا مشکل ہے. تو پھر وہ کیسے ڈاکٹر بنے گا؟ بھلے ہونہار ہے، سمجھدار ہے، ٹیلنٹڈ ہے، مگر پیسے کوئی نہیں ہے، تو وہ خواب پورے کیسے ہوں گے اس کے؟ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیے جن دنیا کے ممالک نے مڈل کلاس کو ایلیویٹ کیا ہے، اپ گریڈ کیا ہے، انہوں نے کیسے کیا؟ ہم نے کوئی پہیہ ری انوینٹ تو نہیں کرنا، دنیا پہیہ انوینٹ کر چکی ہے نا، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. اسکینڈینیوین کنٹریز کی مثال آپ کے سامنے، کینیڈا کی مثال، آسٹریلیا کی مثال، نیوزی لینڈ کی مثال، UK کی مثال، کیسے مڈل کلاس کو اوپر لے کر گئے. 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے مالی منصوبہ بندی، ایک فائنینشیل پلاننگ کی جاتی ہے ان کے لیے. جیسے کہ آپ کا بچہ جب 10 سال کا ہوگا، 12 سال کا ہوگا، 14 سال کا ہوگا، تو ان کی ایجوکیشن اور ان کی ہیلتھ ریاست کی ذمہ داری ہوگی. تو والدین سے ایک بوجھ ہٹا دیا جاتا ہے. سب سے بڑی مثال چائنا کو لے لینا. چائنا اپنی آبادی کی جو مڈل کلاس ہے اس کو اٹھا کے کدھر لے گئے؟ نہ صرف اٹھا کے لے کر گیا بلکہ دنیا کی واحد مثال ہے چائنا، جس نے آبادی کے افریت کو، دیو کو، جن کو بلیسنگ بنا کر پیش کیا. یعنی دنیا بھر میں کہا جاتا ہے اوور پاپولیشن جو ہے وہ ایک عذاب ہے، انہوں نے اس کو پاور بنا لیا. اس کو پاور بنا لیا. تو آپ نے اپنی مڈل کلاس کو پاور بنانا ہے. اس کے لیے جو سب سے اہم کام کرنا پڑے گا وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے. کمیونٹی کو آگے آنا پڑے گا. مثلا ایک بندہ، اس کی فیکٹری ہے، اس میں مثلا ایسی فیکٹری کو میں جانتا ہوں، آپ کو بھی نام پتہ ہوں گے، میرے اپنے شہر جو آبائی ہے فیصل آباد،
ایک ایک فیکٹری میں 24 ہزار ملازم کام کر رہے ہیں اور لیبر کلاس ہے ساری کی ساری. اب میرا سوال اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ایڈمنسٹریٹو کی پوسٹیں ہیں وہاں کتنے مڈل کلاس لوگوں کا کوٹا ہے کہ جن کو جاب دینا مسٹ قرار دینا چاہیے گورنمنٹ کو, کہ اس وقت تک آپ کوئی فیکٹری نہیں لگا سکتے, مل نہیں لگا سکتے, بزنس نہیں کر سکتے جب تک کہ مڈل کلاس کو آپ اس کے اندر کوئی خاص, جیسے انڈیا میں ہے خاص کوٹا دیا جاتا ہے. تو پھر یہ جو کمیونٹی ہماری ہے ان کا بھی اپنا کام ہے کہ خود سے بھی سوچیں کہ اگر کچھ برادریاں ہیں, میں ان کو مسٹ آئی سیلوٹ دیم, جیسے بہرا برادری ہے, شیخ برادری ہے, میمن برادری ہیں, ان کے ہاں یہ بہت خوبی ہے. ہمارے لاہور میں شادرہ کے پاس ایک ککے زئی برادری ہے, ان کی بھی یہ بہت بڑی خوبی ہے. سیلوٹ کرتا ہوں میں ان چاروں کو, اور جن کے نام میں نہیں لے سکا معذرت, یہ 4 میرے ذہن میں فوراً آئے. یہ فضا کہیں پر بھی اپنے کسی بھی میل اور فیمیل کو خط غربت سے نیچے نہیں جانے دیتے. پتہ یہ کیا کرتے ہیں, جو ہی ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو یہ لوگ کٹھے ہو کر پوری کمیونٹی, چنوٹی برادری, شیخ میں نے کہا نا, انہی کو کہا میں نے, تو یہ پیسے کٹھے کر کے 25-30 لاکھ روپے اس کو دیتے ہیں, اس کا بزنس اسٹیبلش کرواتے ہیں تاکہ وہ ایک مڈل کلاس سے اپر مڈل کلاس میں جائے, نہ کہ وہ لوئر پہ جائے. ایسے تو کمیونٹی کو, جو بھی برادری ہے, جو بھی سیکٹ ہے, جو بھی ہمارے ہاں مختلف, ان کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی ہیلپ کریں. پھر وہ جو متوسط طبقے کا گھر ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں. سوشل میڈیا کو دیکھ کر فیشن کرنے, برانڈڈ اسکولوں میں داخل کروانا, برانڈڈ یونیورسٹی پرائیویٹ میں داخل کروانا, وہ لباس پہننے, وہ موبائل لے کر دینے. 40,000 باپ کی تنخواہ ہے اور بیٹے بیٹی کے بس آئی فون ہے. کیسے ہو سکتا ہے, از اٹ پاسبل؟ تو جب آپ اس طرح سے مصنوعی دوڑ کے پیچھے لگیں گے تو بھی آپ سے وہی ہوگا جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک غریب سے غریب کر رہے ہیں آپ اپنے باپ کو, اسے پریشان کریں, پریشرائز کریں. پھر جب آپ ایک بیٹے یا بیٹی کو اچھا موبائل, اچھا لباس, برانڈڈ جوتے لے کے دیتے ہیں, پھر باقی بچے یہ آپ سے وہی مانگتے ہیں. اچھا, مگر اس میں ہماری جو ابھی ینگ جنریشن ہے, جو مڈل کلاس ہے, ٹھیک ہے, ان پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں کہ وہ جو یہ سوشل میڈیا دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہی مہنگا فون لینا ہے, یہی برانڈڈ فون, اس طرح کے مہنگے کپڑے خریدنے ہیں. اب وہ سوشل میڈیا کے پیچھے تو چل پڑے ہیں, ان کا ذہن بھی اس طرف لگ گیا ہے کہ اس طریقے سے میں جو ہوں نا دنیا کے سامنے پرومیننٹ ہوں گا, لوگ مجھے دیکھیں گے اور میرے بارے میں سوچیں گے کہ اس کے ہاتھ میں تو یہ آئی فون ہے, ایسے مہنگے اس نے چیزیں, گیجٹس جو ہیں وہ پکڑے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. نمود و نمائش کے کلچر کو بریک کرنا ہوگا, توڑنا ہوگا. یہ جو ایک متھ بنا دی ہے, جو ہم نے ایک ضرورت بنا دی ہے, جو کہ ضرورت نہیں ہے میری اور آپ کی, جتنی ضرورت ہے وہ کام ایک 10-20-30 ہزار کے موبائل میں بھی ہو سکتا ہے. گیجٹس چھوٹے بھی لیے جا سکتے ہیں, یہ ان کی ضرورت نہیں ہے, یہ فیشن ہے. اب وہ دیکھیں نا, آپ ایک چیز ہے لبوبو جو کہ آ گئی ہے, ₹1,00,000 کا تو لبوبو اس کی قیمت ہے جو شروع ہوتی ہے. پھر اس سے اور مہنگے بھی ہیں, اس کے سائزز بھی ہیں. جس اتنی بد شکل کوئی چیز ہے, اتنی بدہیبت کوئی چیز ہے, ایسا لگتا ہے کسی پتہ نہیں چڑیل کا بچہ ساتھ رکھ لیا, یا پتہ نہیں کون بھوت ہم اپنے بھوتنی کا کوئی پیس ساتھ لے کے گھوم رہے. اتنا بدہیبت ٹائپ کی کوئی چیز کو پروموٹ اتنا کیا جا رہا ہے. اب وہ امیر کا بچہ بھی مانگ رہا ہے, وہ غریب کا بچہ بھی مانگ رہا ہے, وہ مڈل کلاس جو ہے وہ حسرت میں بیٹھا ہے کہ یار یہ تو اس کے پاس تو ہے, میرے پاس, کیونکہ حسرتیں بدل دی ہیں. جی بالکل ایسا, خواہشات کو بدل دیا ہے. اب یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ اسی لیے بنایا گیا تھا کہ لوگوں کو آپس میں جوڑے, کنیکٹ کرے. سوشل میڈیا کا اصل مقصد یہ تھا, مگر سوشل میڈیا کو دیکھ کے اگر ہم ان چیزوں کے حسرت میں آ جائیں تو پھر یہ تو ویری رانگ. اب اگر بات کی جائے آئی فون کی, آئی فون اگر خریدنا ہے وہ بری چیز نہیں ہے, مگر آپ اس وقت خریدیں نا جس وقت آپ ایزیلی اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. آپ کی پاکٹ یا آپ کی سیلری یا آپ کی انکم آپ کو 6 مہینے جوڑ کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایک آئی فون لینا ہے, تو پھر آپ کو اس چیز کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے. کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں جو فون ہے وہ آپ کی منتھلی انکم سے زیادہ مہنگا ہے نا, تو پھر آپ غلط راستے پہ نکل گئے ہیں. اس پہ بھی روشنی ڈالیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو دیکھ کر, ماڈل کو دیکھ کر ہم یہ کر رہے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے پاس اللہ نے ان کو دیا ہے تو اس کی نمائش نہ کریں تاکہ دوسرے لوگ حسرت میں شکار نہ ہوں. اور جن لوگوں کے پاس نہیں ہے ان کو چاہیے کہ یہ دیکھ کر کہ کیونکہ ایک نے کلاس میں لے لیا ہے موبائل, یا کسی ایک نے گیجٹ لے لیا ہے, کسی ایک نے کوئی اچھا لیپ ٹاپ لے لیا ہے, کسی نے کوئی برانڈڈ سوٹ, تو اس کو اپنی زندگی کی ضرورت یا کمزوری بنا کر پیش نہ کریں. دونوں پہلوؤں کو ہمیں نظر رکھنا چاہیے. مجھے بہت اچھی بات لگی جب میں نے عبدالستار ایدھی صاحب کے بارے میں پڑھا اور ان سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ بیٹے ہم کیونکہ کھاتے پیتے ہیں, لیکن یہ نہ ہو کہ
کہ تمہیں کھاتا پیتا دیکھ کر سکول میں کوئی اپنی غربت کے احساس کمتری میں گر جائے. سو بیٹا تم نے سکول میں ویسا ہی رہنا ہے, ویسا ہی سلوک کرنا ہے جیسے تمام عام بچے رہتے ہیں. انہوں نے کہا وہیں سے میں نے یہ لباس پہننا شروع کیا کہ میں وہی پہنوں گا جو عام لوگ پہنتے ہیں. پھر ان کی والدہ نے ان کو دوسری بات کہی کہ بیٹے میں روزانہ آپ کو 2 آنے دیا کروں گی. اس وقت آنا ایسے ہی ہے جیسے آج کا 1000 روپیہ. بیٹا 1 آنا تیرے لیے, 1 تیرے دوستوں کے لیے. تو جس کو اللہ نے دیا ہے اس کو چاہیے کہ عیدی صاحب کی والدہ کی طرح اگر اپنے بچے کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو کسی مڈل کلاس غریب کے 2 بچوں کے لیے بھی کچھ کر دیں. اور پھر جو متوسط طبقے کے بچے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ ان گیجٹس کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے, نمود و نمائش کی وجہ سے اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش کریں, وہ اپنی سیرت سے, اپنے کردار سے, اپنی تعلیم سے, اپنے رزلٹ سے اور اپنے باپ اور اپنی ماں کا حوصلہ بن کے اس گھر کی سپورٹ کر کے وہ سارا نام پیدا کریں. کتنے پاکستان کے لوگ ہیں جنہوں نے مہنگے موبائل اور مہنگے لیپ ٹاپ سے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو گاؤں سے نکل کر آئے ہیں, سیلف میڈ ہیں, محنت کر کے پہنچے ہیں, وہی پاکستان کا نام روشن کریں. تو آپ یہ مت سوچیے اگر آج آپ کے پاس اچھا موبائل یا اچھے گیجٹس یا اچھا لباس یا برانڈڈ چیزیں نہیں ہیں یا برانڈڈ گاڑیاں نہیں ہیں تو شاید آپ پاکستان کے لیے یا ملک کے لیے یا دنیا کے لیے یا ملت کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. آپ کا بہت پوٹینشیل ہے. کل جیسے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ان میں سے کوئی چیز بھی لینا بری بات نہیں, مگر اس وقت لیں جب اس کو افورڈ کرتے ہیں, جب اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں, جب کسی پر بوجھ نہیں ہے. اپنے باپ کی ٹانگیں ہاتھ کاٹ کے اس کے بلڈ کی بوتلیں بیچ کے یہ چیزیں لینا کہاں کا اچھا سودا ہے. کل باپ کی لاش پڑی ہوگی تو پھر اس موبائل کو چوم لیجئے گا, اس لیپ ٹاپ کو گلے لگا لیجئے گا, اس برانڈڈ سوٹ سے پیار لے لیجئے گا اور شفقت لے لیجئے گا برانڈڈ جوتوں سے. پھر باپ تو نہیں ہوگا. وہ متوسط طبقے کا باپ جو آپ کے لیے ایفرٹ کر کے آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہے اس کے لیے قابل فخر بنیے, نہ کے لیے اس کے لیے بوجھ بنیے. سو بوجھ بننے سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ وہ اس وقت چیزیں لیں جب آپ خود افورڈ کرتے ہو, اپنی پاکٹ سے, اپنے پیسوں سے, اپنی محنت سے, نہ کہ آپ اپنے باپ کو جو پورے گھر کا اخراجات کر رہا ہے, جو اپنے ماں باپ کو بھی پال رہا ہے, بزرگوں کو, ضعیف کو, آپ کو بھی پال رہا ہے, آپ کا گھر بھی چلا رہا ہے. سو یہ دونوں طرف سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس کلچر کو ختم کرنے میں میڈیا کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو ہم پاش قسم کے گھر, پاش قسم کی گاڑیاں اور برانڈڈ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں اس سے سوسائٹی کے اندر ایک انریسٹ اور انتشار جنم لیتا ہے. 2 طرح کا آپ نے سوسائٹی کر دی, ایک وہ جو کینیڈین کافی شاپ کے باہر لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور ایک وہ جو راشن لینے کے لیے لائن میں لگ کر دھکم پیل میں اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں. تو ان دونوں کو چاہیے کہ درمیان والوں کا خیال کریں. سیریسلی کچھ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی بات جو سفید پوش لوگوں کے لیے کچھ کامنٹس آپ کو آخر میں کچھ لگتا ہے کہ کوئی بات ہم نے اگر چھوڑ دی, رہ گئی تو پلیز اس پہ نظر ثانی کر کے اینڈ میسیج دے دیجیے. بالکل میں یہ چاہوں گا ان سے یہ بات کرنا کہ دیکھیے ایک اللہ کی تقسیم ہے. بعض اوقات ہم پوری محنت کرتے ہیں, پوری کاوش کرتے ہیں, پوری جدوجہد کرتے ہیں, جو ہمیں پالنے والے اللہ کے بعد ہمارے گھر والے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. ایسے بچیوں کے لیے کہ بیٹا اگر آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی یا آپ کو لگتا ہے کہ مڈل کلاس ہونے سے آپ کی وہ آرزویں, آپ کی وہ امنگیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں اور آپ کاش کے کسی بہت امیر گھر میں پیدا ہوتے تو آپ کی یہ خواہشیں پوری ہو جاتی. تو بچے بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزمائش دے کر بھی انسانوں کو عزت دیتا ہے. اللہ کہتا ہے دولت, اولاد, عہدہ یہ بھی ایک طرح سے, یا مقام اعلیٰ یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے. غربت بھی ایک آزمائش ہے, مڈل کلاس ہونا بھی ایک آزمائش ہے, آرزویں منگیں پوری ہونا بھی نہ ہونا بھی ایک آزمائش ہے. تو پلیز آپ اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہو جائیے. اس لیے واصف صاحب کہا کرتے تھے جب تم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتے ہو اللہ تم سے راضی ہو جاتا ہے. کیا بات ہے سر. آپ کی اسی خوبصورت بات کے ساتھ جو ہے ہم ایک بریک لیں گے اور آپ کو بہت شکریہ ادا کریں گے. آئی ہوپ آپ کو اس سیگمنٹ سے جو ہے بہت کچھ سیکھنے کا اور ایگزامپلز آپ کو جو سننے کو ملی ہیں اس سے بہت کچھ لرن کرنے کا موقع ملا گا. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. میرے پاس ایک زبردست مہمان ہے. ایک ٹاپک ہے جو کہ ہم نے سلیکٹ کیا ہے کہ بچوں کے اندر جو ہے نا کریٹیوٹی اور کریوسٹی جو ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں, کیسے بڑھا سکتے ہیں. ہم بچوں کو اسکول تو بھیج دیتے ہیں اور رٹی رٹائی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, دھکا لگاؤ, پڑھے جاؤ, حساب پورا کر لو.
اب وہ جو بچوں کی اپنی کریٹیوٹی ہوتی ہے نا اس کو تو ختم کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے, مار دیتا ہے, کیونکہ ڈیفرنٹ سوچ جو ہے اس کا موقع ہم بچوں کو دے ہی نہیں رہے. اب یہ بچوں کو کس طریقے سے ہم پڑھائیں, کیسے سکھائیں, کیسے بتائیں کہ تعلیم میں تو ٹھیک ہے مگر یار تم ڈیفرنٹ بھی کچھ کرو, کچھ نیا کر کے دکھاؤ. یہ بچوں کے اندر کیوریوسٹی ہم نے پیدا کیسے کرنی ہے, اس کی ساری جو ایک ریسرچ ہے کہ ہم بچوں کے اندر یہ کس طریقے سے ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر یہ کس طریقے سے ڈیفرنٹ کچھ کرنے کی جو سوچ ہے اور انٹرسٹ ہے وہ پیدا کریں. اس کے لیے ہمارے پاس موجود ہے رائد افضل صاحب, اور ماہر تعلیم ہے, کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں میرے شو پہ ویسے بہت مہمان آتے ہیں جو ماہر تعلیم ہوتے ہیں, مگر میں پرسنلی رائد صاحب کی بہت فین ہوں. ابھی تک میری ان سے ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. رائد صاحب کو میں آج بلکہ ریکویسٹ کروں گی کہ ان کا کوئی لاہور کا چکر, کہیں بھی کوئی ان کی پلاننگ ہوتی ہے, انہوں نے سب سے پہلے مجھے ٹائم ضرور دینا ہے. رائد صاحب نے میرے پاس ادھر میرے سامنے 1 to 1 میرے بہت سوالوں کے جواب دینے ہیں, اور یہ چھوٹا سا یہ سیگمنٹ نہیں ہوگا جیسے کال پہ بات ہوتی ہے. میں نے تو آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے, کچھ سمجھنا ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے, کیونکہ بینگ اے مدر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے بچوں کی ایجوکیشن کو پلان کرنا ہے. تو آپ بتائیے سر, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ہوں. تو اب یہ جو بچوں کے اندر کیوریوسٹی کا آج کا ٹاپک ہے ہمارا, اس کو سب سے پہلے میں چاہوں گی کچھ آپ الیبریٹ کریں کہ بچوں کے اندر اس کی کمی کیوں ہے اور کوئی ہم اس کو ڈفرینٹ کر کے دکھانے کی اس کے اندر سوچ پیدا کیوں نہیں کر سک رہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں 2 چھوٹے چھوٹے پرنسپل سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلا پرنسپل یہ ہے کہ کریٹیوٹی جو 80% ہے وہ 6 سال کی عمر سے پہلے بلڈ ہوتی ہے. That's very important to remember. یہ ہماری قوم کو نہیں پتا کہ کریٹیوٹی وہ ایک چیز ہے جو بٹن لگانا نہیں ہے, جو جوتے پہننے نہیں ہے کہ 7, 8, 9 سال کی عمر میں بچہ کرے گا. وہ کوئی رائٹنگ نہیں ہے کہ جو بعد میں 11 سال کی عمر میں آئے گی. یہ جو ہیومن برین ہے اس میں کریٹیوٹی 80% 6 سال کی عمر سے پہلے لیول اپ ہو جاتی ہے. یعنی جو پرائم ٹائم ہے کریٹیوٹی بلڈ کرنے کا وہ 6 سال کی عمر سے پہلے. That's rule number 1, 80%. دوسرا, آگے فیوچر میں اے آئی کے دور میں جو انسان کی کامیابی کی 80% ضمانت ہے وہ کریٹیوٹی ہے. یہ 2 باتیں ہمارے پاکستانی پیرنٹس کو سمجھنا خدا کے لیے بہت ضروری ہے. آپ 6 سال سے پہلے بچوں کو ہمٹی ڈمپٹی جیک اینڈ جل وہ کیا یاد کراتے رہتے ہیں, ہمٹی ڈمپٹی سیٹ آن اے وال, جو مجھے بھی یہی رٹا ہوا ہے. ABCD یاد کرا رہے ہیں, 1 2 3 یاد کرا رہے ہیں جی. وہ پرائم ٹائم تھا اس کی کریٹیوٹی بلڈ کرنے کا, آپ نے وہ ضائع کیا. اور وہ کریٹیوٹی ہی ہے جو اے آئی کے دور میں اب اس کے یوز آنی ہے. اب کچھ اور کام نہیں آنا انسان کا. انسان صرف کریٹیوٹی کرے گا, باقی سارا کام اے آئی کرے گی. یہ بات آپ سمجھ لیجئے. صرف 5 سے 7 سال کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا, صرف کریٹیوٹی بچے گی اور اے آئی بچے گی. اب میں آپ دونوں کا فرق سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیے میرے پاس یہ 2 رائٹنگ انسٹرومنٹس ہیں, یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا. ایک ہے پین اور ایک ہے برش. آپ ذرا مجھے بتائیے, گیس کیجئے سب لوگ کہ ان میں سے اور 5 سال کے بعد کون سی ایک چیز ختم ہونے والی ہے؟ پین یا برش؟ پین ختم ہونے والا ہے. پین ختم ہونے والا ہے. پین ختم ہونے والا ہے. سارا آپ بولیں گے, اے آئی سنے گی, آپ کو وربلی جواب دے گی. بالکل. یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ اس لیے ختم نہیں ہوگا کیونکہ اس سے کریٹیوٹی بلڈ ہوتی ہے. یہ کریٹیوٹی ٹول ہے. ویری نائس سر, کیا بات ہے, کیا ایگزامپل دی ہے. کیا ہمارے گھر میں یہ ہے؟ یہ ہمارے گھروں میں بچوں کو نہیں دیا گیا. بس اسکول میں ایک وہ جو ڈرائنگ کا سیشن ہوتا ہے, ایک پیریڈ ہوتا ہے, اس ٹائم پہ. صرف اس وجہ سے میں نے پہلے اپنی 6 بیٹیوں کو اسکول نہیں بھیجا, اب میں اپنے نواسیوں کو بھی نہیں بھیج رہا. یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں نا, یہ میرے گھر کی کلاس روم ہے جو میں نے اب کی بنائی ہوئی ہے. پہلے اس کی ماں یہاں سے پڑھ کے گئی ہے, اب اس کے نواسے پڑھ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ یہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے. واو سر, تو میری ایک بات سنیں نا, یہ جو ڈگری کے پیچھے لگے ہوئے ہم, اب میں آج کیونکہ مڈل کلاس لوگوں کے اوپر بھی ہمارا آج کا ٹاپک تھا, ہم بات کر رہے تھے,
تو موسٹلی اب وہ دیکھیں سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، بچوں کے اسکول کی جو ہے فیس نہیں دے پا رہے، یا پھر یونیورسٹیز کی فیس نہیں دے پا رہے، اور اس طرح کے ان کے مسئلات ہیں کہ ڈگری ہوگی تو ان کو نوکری ملے گی، کوئی گورنمنٹ لیول پہ بیٹھ جائیں گے، کوئی اچھی پوسٹ مل جائے گی تو ان کے اخراجات چیزیں ایک بچہ جو اچھے طریقے سے لے کے چل پڑے گا۔ اب انہوں نے مڈل کلاس کو بھی مجھے لگتا ہے یہ سوچ، یہ اویئرنیس ہم نے نہیں دی کہ ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ بچے کو ڈگری کے پیچھے نہیں بھگاؤ، بچے کو ڈگری کے پیچھے حوث پاگل نہ کرو، اس کو تھوڑا سا کریٹو کرو، اس کو ایک ڈیفرنٹ سوچ دو۔ ضروری نہیں ہے وہ اگر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، آپ کے پاس ذرائع نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کریٹیوٹی سے کچھ اور ڈیفرنٹ نہیں کر سکتا، تو اس کی سوچ بالکل محدود کر دی ہم نے۔ سر اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، میں نے اپنے کیریئر میں ورلڈ بینک، برٹش کاؤنسل، یو ایس گورنمنٹ، پتہ نہیں کس کس کے لیے کام کیا، ساری انٹرنیشنل ایجنسیز، اور کسی نے کبھی میری ڈگری نہیں دیکھی۔ واہ۔ اور ہمارے جتنے بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم پاکستانی وہاں اپنی وہ جو فائل نہیں بناتے، وہ جس میں سارے ڈاکومنٹس، آپ کی سی وی، آپ کا سارا ڈگریز، آپ کا اسکول، آپ کا ایوری تھنگ، ہاں جی، وہ سجا کے لے کے جاتے ہیں اور وہ رکھتے ہیں اس کو سائٹ پہ، اور وہ کوئی بڑا کریٹو سا کوئی پرابلم ہمیں دیتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا سولوشن نہیں ہوتا، اور ہم بار بار ان کو کہتے ہیں کین یو پلیز لک ایٹ مائی ڈگری، آئی ہیو ڈن دس اینڈ آئی ہیو ڈن دیٹ، اور وہ کہتے ہیں لیو اٹ الون، ہمارا یہ سوال دو اگر یہ سچویشن ہوگی تو آپ کیا کریں گے، اور وہاں پہ ہم فیل ہوتے ہیں۔ یس یو آر سو رائٹ، ایبسولوٹلی۔ تو آج کی دنیا میں کوئی آپ کی ڈگری میں دلچسپی نہیں رکھتا، ان کے پاس 2-4 بڑے کریٹو قسم کے کوسچنز ہوتے ہیں، وہ ہم سے پوچھتے ہیں اور ہمارے غبارے میں سے آواز نکل جاتی ہے۔ تو مجھے بتائیں، دیکھیے پہلی میری بات، ایک چھوٹی سی میں بات کر دوں، 7 سال کے بعد پوری دنیا کی جو گورنمنٹ جابس ہے نا، وہ تقریباً ختم ہو جائیں گی، 60% ختم ہو جائیں گی۔ جو ابھی بھی لوگ کام کریں ان کو نکال دیا جائے گا، کیونکہ وہ سارا آٹومیٹ ہو جائے گا، وہ سارا اے آئی اس کی جگہ لے لے گی۔ اس لیے اگر آپ اپنے بچوں کو صرف گورنمنٹ جاب کے لیے تیار کر رہے ہیں نا، تو آپ 10 سال کے بعد ان کو بے روزگاری کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اچھا تو سر کیا ہر بچہ تخلیقی ہوتا ہے؟ کیا یہ صفت ہر بچے میں پائی جاتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر کیسے اس کو نکھارا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کریٹیوٹی 8 قسموں کی ہوتی ہے، میں وہ یہاں گنا نہیں رہا، آپ لوگوں کو جس کو دلچسپی ہے وہ اس یوٹیوب پہ جائیں، انٹرنیٹ پہ جائیں، ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری لکھیں، ملٹیپل انٹیلیجنس، ملٹیپل مختلف انٹیلیجنس، ذہانت یعنی کریٹیوٹی، دنیا کی موسٹ مانی ہوئی تھیوری ہے، ہر جگہ یوز ہوتی ہے، سب لوگ اس کو مانتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کریٹیوٹی 8 قسموں کی ہوتی ہے۔ اچھا، تو آپ کسی طرح کریٹو ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے نا ڈاکٹر عبد القدیر ہیں، وہ فزکس کے کریٹو تھے، میڈم تھی وہ گائیکی کی کریٹو تھی، میڈم نورجہاں جی جی، رشید اطہر میوزک کے کریٹو تھے۔ واہ کیا بات ہے، انور ہے، کیا بلا کے لکھاری ہیں، کیا کریٹو پرسن ہے وہ، کیا بات ہے۔ سعد کین ہمارے 8 کے کریٹو تھے، لیکن کیا ہم سعد کین کو کبھی کہتے کہ آپ ڈاکٹر عبد القدیر کے ساتھ مل کے کام کریں؟ یا کبھی ہم انور مقصود کو کہا کہ آپ کریٹو نہیں ہیں کیونکہ آپ نور جہاں کی طرح گا نہیں سکتے؟ واہ، مطلب کریٹیوٹی جو ہے ہر اپنے ڈیفرنٹ شیڈز میں ہے، ہم پہچان نہیں سک رہے۔ سر آپ کی تھوڑی آڈیو کا مسئلہ آ رہا ہے، بریک لیتے ہیں آڈیو کا۔ سر راہید صاحب کی کیا زبردست طریقے سے الیبریٹ کریں، کیا سمجھا رہے ہیں، ویری نائس۔ عام انسان کو تو ہم اس سے زیادہ کیا سمجھا سکتے ہیں؟ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ اچھا، آج کل کے دور میں راہید صاحب جہاں ہر چیز فوراً دستیاب ہے، کیا جو بچے بہت زیادہ تخلیقی صلاحیت رکھتے ہیں تو ان کے اوپر فوکس کیا جائے گا؟ اس سچویشن میں ان کو دیکھا جائے گا؟ دیکھیے پہلی ذمہ داری کریٹو بنانا پیرنٹس کی ہے۔ جیسے آپ نے کہا اسکول ہمارے ملک میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، وہ صرف نمبروں کی ذمہ داری لیتا ہے، وہ نہ اخلاقی تربیت کی ذمہ داری لیتا ہے، نہ وہ اسکل بلڈنگ کی کوئی ذمہ داری لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی ہم آپ کے بچے کے رپورٹ کارڈ میں نمبر اچھے دکھائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ویری فرینک۔ اور اس کا اس بچے کی آج کی دنیا میں سکسیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل
تو اگر آپ کنسرن پیرنٹس ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کریٹو بنانا ہے، یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے. اب یہ جو ایک آپ نے اگزامپل دی پین اینڈ برش کی بھی نا، تو اسی طرح ایک پیرنٹ کو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ میرا بچہ کریٹو ہے کہ نہیں ہے، یہ کس طرف جا رہا ہے، کیا اس کا انٹرسٹ ہے؟ ویری گڈ پوائنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ میں آپ کو ایک فری کی ویب سائٹ بتانے لگا ہوں. اس ویب سائٹ کا نام ہے پرسنالٹی max.com. آپ اس پہ جائیں، اس پہ ملٹیپل انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا. یہ پوری دنیا کرتی ہے، یہ ہر بچے کا رائٹ ہے. جیسے پولیو کے قطرے پر آنا ضروری ہے نا، بالکل ویسے ہی دنیا ویسٹ میں تو پولیو اتنا امپورٹنٹ نہیں رہا، لیکن ہمارے ہاں امپورٹنٹ ہے. تو جتنا امپورٹنٹ ہمارے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا نا، اتنا ہی امپورٹنٹ ہے ان کی انٹیلیجنس کا اندازہ لگانا. پوری دنیا اس ٹیسٹ کو کرتی ہے. سر پرسنالٹی کے آگے کیا بولا آپ نے اسپیلنگ کے ساتھ؟ میکس، میکس، MAX. اوکے ٹھیک ہے. اس پہ جا کے فری ٹیسٹ ہے. پچھلے 10 سال سے میں ہزاروں بچوں کو ریکمینڈ کر چکا ہوں. ہر پیرنٹ نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں دی ہیں کہ ان کے بچے کا بالکل کیریئر کلیئر ہو گیا، انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے بچے کے لیے کیا ٹھیک ہے، کس میں وہ کریٹو ہے. وہاں پہ 6 ٹیسٹ ہوں گے، آپ نے 6 نہیں کرنے، وہ بہت لمبے ہیں. آپ نے ان میں سے صرف ایک ملٹیپل انٹیلیجنس ٹیسٹ کرنا ہے. اچھا، اس کو کریں، آپ کو سارا ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کا بچہ کس فیلڈ میں کریٹو ہے. واو. مطلب سمپل ایک ویب سائٹ ہے پرسنالٹی میکس، جس کو پیرنٹ جو ہے جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہاں پر یہ ایک ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ کو جو ہے کروائیں بچے کو، تو وہاں پہ فوراً پتہ چل جائے گا کہ بچہ کدھر کریٹو ہے، کہاں اس کا انٹرسٹ زیادہ ہے. اچھا رائٹ صاحب، ہمارے وہاں پہ موسٹلی اسکولز وغیرہ کی اگر بات کروں تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا ایک جگہ پر ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے، مگر وہاں پر زبردستی بچوں کو جو ہے نا ٹیچرز وغیرہ ٹک کر بٹھانے کی کوشش کرتی ہے. بچے تو بولنا چاہتے ہیں، بچے سوال کرنا چاہتے ہیں، بچے ایکسپریسو ہونا چاہتے ہیں، مگر اسکولز وغیرہ میں بچوں کو کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ ٹک کے، ہلنا مت، سوال بھی نہ کرو. اب یہ چیزیں جو ہیں، جو کریوسٹی بچوں کے اندر ہے نا، چلبلا پن بھائی کہ وہ کوئی نئی چیز کو پڑھیں، جانیں اور سمجھیں، اب ان کو کہا جا رہا ہے وہ جو بلیک بورڈ میں بتایا ہے، جو دکھایا ہے میں نے ٹھیک ہے کمپیوٹر پہ، اس کو دیکھو، اس کو لکھو، اس کو سنو، اس کو سمجھو، اس کو رٹا لگاؤ اور ختم. تو کیا یہ جو اسکول کی ٹیچرز ان کی فالٹ ہے؟ کیا ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس حساب سے؟ تو پلیز دیجیے. جی دیکھیے، آپ انٹرنیشنل جو ایجوکیشن کے اس وقت سٹینڈرڈز ہیں نا، یہ اتنا کلاسک سوال ہے، اور اگر کسی نے اب جو میں آپ کو اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں یہ سمجھ لیا تو سمجھیں کہ اس نے اپنے بچے کو کامیاب کرا دیا. واو. انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ایجوکیشن کے کھول کے دیکھ لیجئے. ہم جب کوئی سبق پڑھتے ہیں، جو کہانی پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد سوال ہوتے ہیں، ہم نے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں نا. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے. اچھا، اب آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کھول کے دیکھ لیجئے، انٹرنیشنل باہر کی کوئی کتاب کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں کہانی کے بعد لکھا ہوتا ہے کہ اپنے سوال کریٹ کریں اس کہانی کو پڑھ کے جو آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں. سوال کرنا بچے کو سکھائیں. وائی، کیوں، کیسے، کب، کون، ایسے کیوں ہوا، ہم اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں، کس نے کیا، کب کیا. بچوں کو کوسچن میکنگ سکھائیں، آنسر گیونگ نہیں سکھائیں. مگر میری بات سنیں نا، آج کل کے پیرنٹ تو بہت بزی ہیں سوشل میڈیا کی ریلز دیکھنے میں، عورتیں جو ہیں لوگوں کے ساتھ گپے مارنے میں، گھر کی پریشانیوں میں. آپ کو پتہ ہے لائف سٹائل کیسا ہے، یا تو سہیلی لگی رہے گی فون پہ، میاں جو ہے اپنے دوستوں میں فری ٹائم پہ چلے جائیں گے، اور وہ بچے جو ہیں جن کے دلوں میں سوال پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو وہ جواب ان کو آگے سے کہیں سے مل ہی نہیں رہا، کیونکہ پیرنٹ کی تربیت ہے، پیرنٹ نے جواب دینا ہے، آگے سے جواب کوئی نہیں مل رہا ہے. اسکولوں کا بھی نظام ایسا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ جواب دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اب اخراجات، چیزیں معاشرتی بھی میں چیزیں جو ہے نا ذرا نظریہ سامنے رکھوں گی کہ ایسے اب حالات ہیں ملک کے بھی، ہماری سچویشن بھی، کہ اب مہنگائی بھی ایسی ہے کہ جابز دونوں لوگوں کو کرنی پڑی ہے، میاں بیوی بھی کر رہے ہیں، دو جابز بلکہ کرنی پڑی ہے بچوں کی اچھی تعلیم اور ان کے غذا، کھانے پینے، گھر کے اخراجات کے لیے. تو وہ کس طریقے سے اپنا ٹائم ایسا مینیج کریں کہ جس میں ان بچوں کے سوالوں کے جواب دیں، کیونکہ ان سوالوں کے جواب سم ٹائمز پیرنٹ کے پاس بھی نہیں ہے. کچھ ایسی ان کی جو ہے نا سوال ہوتے ہیں جن کو جواب دینا عام بندے کا کام نہیں، ان کو خود بھی ریسرچ کرنی ہے، پڑھنا ہے یا کسی سے پوچھنا ہے، پھر بچوں کا جواب دینا. اب آپ نے جیسے کلاس روم بنا لیا رائد صاحب، ٹھیک ہے نا، تو کیا اسی طریقے سے کوئی ایک کلاس روم بنانا چاہیے گھر میں؟ کچھ کیا اس کی ٹیکنیک کچھ ہمیں سمجھائیں.
دیکھیے آج کے دور میں آپ کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو اتنا الیبوریٹ، تو بے شک میں آپ کو پیچھے جو دکھا رہا ہوں اتنا الیبوریٹ کلاس روم تو نہ ہو، لیکن کچھ چیزیں تو ہونا، کلرز ہوں، پیپرز ہوں، کریانز ہوں. بکس آپ دیکھ رہے ہیں، بکس پڑھی ہیں، یہ ساری پینٹنگ میرے بچوں نے بنائی ہوئی ہیں. یہ جو پوری دیوار کور ہوئی ہوئی ہے تصویروں سے، یہ میری بیٹیوں نے کی ہوئی ہے. ادھر جو آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ کے اوپر، یہ میرے نواسے نے کیا ہوا ہے. لیکن آپ گھر میں کوئی اتنی سی جگہ تو ہونی چاہیے نا جہاں بچہ آ کے کوئی کریٹو ورک کر سکے. صحیح بات ہے. وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے گلزار کا کہ گھر کی تعمیر چاہے جیسی ہو، اس میں رونے کی کچھ جگہ رکھنا. کیا بات ہے. گھر کی تعمیر چاہے جیسی ہو، اس میں کریٹیوٹی کی کوئی جگہ رکھنا نا. آپ نے بڑے بڑے صوفے رکھ دیے ہیں، وہ کرسٹل کونوں پہ رکھ دیے ہیں، بچے کے لیے تو موومنٹ کی جگہ نہیں. آپ نے اس کے لیے اپنے گھر میں جگہ ہی نہیں بنائی. بچے تو صوفے پہ پیر رکھ کے بیٹھ جائیں تو ان کے پیروں پہ چپت ماری جاتی ہے کہ میرے چٹے صوفے خراب کرے. پاؤں نیچے رکھ کے بیٹھو. چپل کے بغیر بچہ گھوم رہا ہے تو چیخنا شروع کر دیں گے. بچہ زمین پہ بیٹھ کے اگر کھانا کھا لے گا تو وہاں پہ بولا جائے گا کہ کدھر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو، جاؤ جا کے ٹیبل پہ سو جاؤ. تو اگر اس کی ہر ٹیلنٹ کو، ہر چیز کو، اس کے ہر حرکت کو اتنا نظر رکھ کے اس کو ٹوکا جائے گا تو ٹوکا تو جیل میں بھی نہیں جاتا. کیا گھر سے بہتر جیل نہیں ہے؟ رائٹ صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا، ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. واو، بہت مزہ آ رہا ہے بات کر کے. اچھا دیکھیں رائد صاحب، ہم وہیں سے جوائن کریں گے دوبارہ کہ ہم تو بچے کو جیل والا ماحول بھی نہیں دے رہے گھر میں. جیل میں بھی آزادی ہے. ادھر نکڑ میں کونے میں زمین میں سو جاؤ، چادر اڑو نہ اڑو، ٹھیک ہے، چپل پہنو نہ پہنو، کچھ کھایا ہے نہیں کھایا ہے، دل کر رہا ہے، ہر طریقے کی تھوڑی بہت آزادی ہے. یہاں پہ تو ہم نے ریسٹرکٹ کر دیا ہے. یہ میں نے بنایا جوس، اس کو پیو، ابھی پیو گے تو پھر باقی کام ہوگا. یہ کام میں نے، یہ کھانا پکایا، پلیٹ ختم ہوگی تو پھر آگے بات ہو. بھائی پاؤں اوپر نہیں رکھ کے بیٹھنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ادھر نہیں ہلنا ہے. یہ کیا کیا، میرا واچ توڑ دیا، بھاگے کیوں تھے، پیچھے کیوں گئے ہو، شور کیوں کر رہے ہو، آواز کیوں نکالی ہے. ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے بالکل ہماری طرح بیہیو کریں. جیسے میں بیٹھی ہوں ایسی بیٹھے، جیسے میں بات کر رہی ہوں ایسی بولے، جہاں بولنا ہے وہاں بولے، جہاں نہیں بولنا وہاں نہیں بولے. میں ایک ایگزامپل دیتی ہوتی ہوں ہمیشہ، مگر آج آپ کے سامنے یہ کہانی میں سناؤں گی. آپ نے مجھے اس کی نریشن بتانی، پورا نریٹ کرنا ہے اس کو، کیونکہ میرے لفظوں میں سمجھانے سے مجھے نہیں لگتا عوام سمجھیے، مگر آپ اس کو سمجھ کے جس طریقے سے سمجھائیں گے وہ ڈیفرنٹ پہلو ہوگا. ایک علی تھا، باپ تھا. اس کا بیٹا جو تھا وہ جب اس کے دوست احباب لوگ یا گھر والے کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بیچ محفل میں بیٹھتا بچہ اور ان کے ساتھ نہ سوال کرنا شروع کر دیتا اور بولنا شروع کر دیتا ان کے بیچ میں. تو باپ بڑا غصہ کرتا، ہر بار اس کو بولتا، میں نے تمہیں کہا ہے نا بڑوں کے بیچ میں مت بیٹھا کرو، جاؤ یہاں سے. کبھی کچھ بولنے کی کوشش کرے، کہیں بیچ میں کھڑے ہوئے سوال کر لے تو وہ بولے میں نے کہا تھا نا بچے نہیں بولتے بڑوں کے بیچ میں، جاؤ یہاں سے. تو ایک دن کیا ہوا کہ اسکول میں تقریر تھی اور وہ تقریر کی ڈیبیٹ میں جیت گیا، اس کو ٹرافی ملی اور وہ گھر آیا اپنے باپ کے پاس اور اس نے اپنے باپ کی شکل دیکھی اور بولا کہ بابا آج میں بولوں یا چپ ہو جاؤں، اور یہ کہہ کے سائڈ پہ چلا گیا. تو اب یہ والا ماحول اگر ہم نے دکھانا ہے بچے کو اور یہ سکھانا ہے تو پھر بچہ، اب دیکھیں نا اندر سے وہ بچہ ٹیلنٹڈ بھی ہے، کریٹو بھی ہے، کچھ کرنا بھی چاہتا ہے، مگر ہم اس کو کہہ رہے چپ ہو جاؤ. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی نا ایک سمبولک مثال دیتا ہوں جو آج کل دنیا میں بہت یوز ہوتی ہے، اور یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں امیجن کرنا ہے. سپرنگ ہے نا، سپرنگ، اگر آپ سپرنگ بورڈ کہہ لیں، یا میں بورڈ کا یہ ورڈ نہیں یوز کر رہا، سپرنگ کے اوپر آپ ایسے اچھلیں گے نا تو آپ ایسے اچھلیں گے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے. دیکھیے جب تک آپ کی اپنی شادی نہیں ہوتی، آپ ینگ ہوتے ہیں تو وہ سپرنگ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں. وہ اپنے پیرنٹس کے کاندھوں پہ، جو ہم کہتے ہیں نا کاندھوں پہ کھڑے ہو کے تو آگے بڑھنا، تو اس کو آج کاندھے نہیں بولتے، اس کو سپرنگ بولتے ہیں. سپرنگ، ٹھیک ہے. آپ کو ایز اے سپرنگ یوز کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ انہوں نے ان کو بنایا، آپ ان کے اوپر جمپ ہوئے، سارا کھانا روٹی سب انہوں نے آپ کو پرووائڈ کیا تھا، آپ کے سوالوں کے جواب دیے تھے، سب کیا تھا. آپ اس سپرنگ پہ اچھلے، آپ کامیاب ہو گئے، اب آپ کی شادی ہو گئی. صحیح. جب آپ کی شادی ہوگی، آپ کے بچے ہو گئے نا، تو پھر آپ کو سپرنگ بننا ہے. صحیح. ہاں سپرنگ نہیں بن رہے. ہمارے اتنے انڈیویجولسٹک ہو گئے آج کے لوگ، ایگو سینٹرک، انا پسند، مادہ پرست ہو گئے ہیں کہ بس، اور وہ جو آپ نے کہا میڈیا پسند، موبائل پسند ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے سپرنگ نہیں بن رہے. ہم خود موبائل اسکرول کر رہے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں اور بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئی پیڈ یوز نہیں کرو گے، چلو بس. تو پھر
اگر آپ اسپرنگ نہیں ہے نا اپنے بچوں کے تو آپ ایز اے پیرنٹ فیل ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو جمپ نہیں دے رہے, آپ نے اپنی ذمہ داری صرف ان کو شیلٹر دینا, خوراک کھلانا کی ہوئی ہے, اور وہ جو ذہنی سپرنگ ہے, ذہنی جو جمپ لگانی ہے بچوں نے, وہ آپ نے اسکول پہ اور پیرنٹس پہ اور مولوی صاحب پہ چھوڑی ہوئی ہے نا, آپ ٹوٹلی فیل ہیں. آپ ایز اے پیرنٹ آپ سے بچوں کو مینٹل جمپ کتنی ملی ہے, وہ آپ کی پیرنٹنگ ہے. اس کے لیے آپ کے پاؤں تلے جنت ہے, روٹی کھلانے پہ. سر آخری مجھے پلیز اس کو بتا دیجیے کہ پھر یہیں پہ ہم اس کو ختم کریں گے سیگمنٹ کو. مجھے بتائیے گا کہ ہم سننے والے پیرنٹ کیسے بن سکتے ہیں, بچوں کی بات کو سننا کیسے سیکھ سکتے ہیں, ہم کیسے ایسے پیرنٹ بن سکتے ہیں کہ ہم ان کو سنیں. دیکھیے یہ تو ظاہر ایک بڑا کلاسک سوال ہے. میرے تو خیال ہے اس کے لیے یوگا کریں تاکہ ہمارے اپنے مائنڈ کلیئر ہوں, کوئی ہمیں سکون کا ایک سانس تو ملے نا. ہم نے اپنے مائنڈ کو بریتھنگ سپیس ہی نہیں دی ہوئی کہ کوئی ایک ٹائم ہو ہم بالکل پرسکون ہو. اور اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہم اوور انوالوڈ ہیں اپنے رشتہ داروں میں, چیزوں میں, سکسس میں, جابس میں, حسد میں, بغض میں اوور انوالوڈ ہیں. اپنے آپ کو سمپل کریں تاکہ مائنڈ میں یہ خیالات گھومنا کم ہوں. تو جب وہ گھومنا کم ہوں گے نا تو پھر آپ کے کان جو ہے نا ایکٹیو ہوں گے, پھر آپ دوسرے کو سنیں گے. واہ کیا بات ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اسی سیگمنٹ کو ہم ختم کریں گے, مگر یہ باتیں ساری کی ساری جو تھی میں کہوں گی اویئرنیس کے لیے تھی. اپنے بچوں کو تھوڑا کریٹو بنائیں, ان کو حرکت کرنے دیں. وہ حرکت میں ہی ان کی برکت ہے, ان کی حرکت میں ہی ان کی کامیابی ہے, ان کی حرکت میں ہی ان کو سکون ملے گا, ان کی حرکت میں ہی ان کے سارے سوال جو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ اس میں چھپے ہیں. ان کو حرکت کرنے دیں, ان کو کریٹو بننے دیں, ان کو معاشرے میں آگے کھڑا ہونے دیں, نہ کہ صرف مارکس کے لیے ان سے لڑیں, ان پہ غصہ کریں, ان پہ ایک عجیب سا روب جھاڑیں. اور ان سے آپ کا بچہ کامیابی کی طرف بڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا بلکہ ناکام ہو جائے گا. اللہ حافظ.